بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے پروگرامات استقبال رمضان کے عنوان سے جاری ہیں۔ رمضان کے حوالے سے سیام کی فرضیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمائی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اس آیہ مبارکہ میں 3 الفاظ یہ قابل غور ہیں۔ ایک تو فرضیت کے لیے لفظ کتبہ استعمال کیا گیا ہے، تم پر لکھ دیے گئے۔ عبداللہ یوسف علی جنہوں نے قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ کیا، انہوں نے اس کی جو ٹرانسلیشن انگریزی میں کی ہے اس سے اس لفظ کا جو اصل سینس ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں: او ye who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that ye may learn self-restraint۔ کتبہ کا ترجمہ وہ پرسکرائبڈ کرتے ہیں۔ پرسکرپشن ہمیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھتا ہے اسے پرسکرپشن کہتے ہیں۔ تو گویا اس کا سینس یہ ہے کہ جس طرح ایک ڈاکٹر ایک بیمار کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے نفس کی بیماریوں کے علاج کے لیے جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ صیام یعنی روزہ داری ہے۔ صیام کے جو لفظ ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور عرب ہی میں معروف اور مشہور تھا، اور قرآن پاک نے اس کو وہاں سے اٹھایا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ داری فرض کی گئی۔ صوم اور صیام یہ دونوں مصدر ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا۔ صام الفرس صوبا یعنی گھوڑے نے چارہ نہیں کھایا اور بھوکا ہے، تو گویا کسی چیز سے رک جانا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ صیام کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں اور عرب کے معاشرے کے اندر یہ چیز بالکل عام تھی کہ وہ اونٹوں اور گھوڑوں کو تربیت دیا کرتے تھے، اور اس تربیت میں یہ بھی شامل تھا کہ اپنے اونٹ کو اور اپنے گھوڑے کو کئی دن تک وہ بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، تاکہ صحرا کے سفر میں جب کوئی مشکل پیش آ جائے اور چارہ موجود نہ ہو اور پانی موجود نہ ہو تو یہ جانور اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ اسی طرح صحرائی سفر میں بعض اوقات تند و تیز آندھی چلتی تھی اور ایک بہت بڑا طوفان آتا تھا، تو ان گھوڑوں اور ان اونٹوں کو بالکل طوفان کی سمت میں کھڑا کر کے اس طوفان کا مقابلہ کرنا انہیں سکھایا جاتا تھا۔ اسی لیے فرس مستقبل الريح الصائم یہ کہا جاتا تھا کہ جو گھوڑا ہے وہ طوفان کے بالکل سامنے کھڑا ہے اور روزے کی حالت میں ہے، گویا بھوکا اور پیاسا ہے اور برداشت کر رہا۔ انسانی نفس، اس کے اندر 3 بنیادی داعیات ایسے ہیں جو بڑے موزور ہیں اور یہ بڑے بے قابو ہیں اور یہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو یہ بھوک ایسا چیز ہے جو انسان کو مجبور کر دیتی ہے، اور پھر وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے حلال اور حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور جو چیز اسے میسر ہوتی ہے وہ چاہے حلال ہو یا حرام وہ کھا کر اپنی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو یہ پیاس کا داعیہ بھی اتنا موزور ہے، اتنا زوراور ہے کہ اس کے سامنے انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور جو بھی چیز اسے پینے کے لیے میسر ہو وہ اس سے پیاس بجھاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ اسی طرح جو جنسی جذبہ ہے یہ بھی بڑا موزور ہے، زوراور ہے، اور انسان اس کو پورا کرنے کے لیے پھر سارے حدود کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو یہ تینوں داعیات یہ وائٹل ہیں اور ضروری ہیں، اور ان کے بغیر انسانی زندگی یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کھانا پینا چھوڑ دے گا تو ظاہر ہے کہ موت ہے، کھائے گا نہیں تب بھی مر جائے گا، پانی نہیں پیے گا تب بھی مر جائے گا، اور اگر جنسی ضرورت پوری نہیں کرے گا تو دنیا سے زندگی ختم ہو جائے گی، نسل نو کا آنا بند ہو جائے گا۔ گویا یہ تینوں ضروریات ایک طرف تو لازمی بھی ہیں، ضروری بھی ہیں، انسانی زندگی کی بقا کے لیے بھی لازمی ہیں، لیکن موزور بھی ہیں۔ تو رمضان کے جو روزہ ہے، صیام ہے،
ان بے لگام داعیات کو لگام ڈالنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے اور ایک اعتدال اور توازن کی روش پر قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے صیام اور روزہ داری کو فرض کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور یہ روزہ صرف مسلمانوں پر ہی فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ گویا انسانی نفس کی اصلاح کے لیے، ان داعیات کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ آزمودہ طور پر یہ اپنایا ہے، یہ پہلے بھی اپنایا گیا ہے اور اس امت کے لیے بھی اپنایا گیا۔ یہ جو تقوی ہے یہ انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی ایبیلٹی ہے کہ یہ انسان کے اندر وہ کنٹرول پیدا کر دیتی ہے کہ انسان نیکی کی راہ کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے اور برائی سے رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے کہ رمضان کی جو روزے ہیں تقوی کیسے پیدا کرتے ہیں۔ رمضان کی یہ صفت ہے، روزوں کی یہ صفت ہے کہ اس میں ریا کا مادہ موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں ریا کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو ریا کا پہلو موجود ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور لوگ مجھے نمازی سمجھیں اور لوگ مجھے نیکوکار سمجھیں۔ ایک شخص وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس میں ریا کا پہلو موجود ہے کہ وہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں اچھا تصور کریں اور اس کی تعریف کریں۔ ایک شخص حج کرتا ہے تو اس میں بھی ریا کا پہلو موجود ہے۔ لیکن ایک شخص وہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں ریا اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ روزے سے ہے یا روزے سے نہیں ہے۔ اور کوئی شخص اگر لوگوں کے دکھانے کے لیے روزہ رکھتا بھی ہے تو جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ کھا پی سکتا ہے اور وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان تنہائی میں بھی کھانے اور پینے سے رک جاتا ہے، گھونٹ پانی بھی پینا گوارا نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر وہ وضو میں کلی کرتا ہے اور اس کا حلق تر ہو جاتا ہے تو بار بار تھوک کر وہ پانی بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ پانی کا قطرہ جو حلق کے نیچے سے گزر رہا ہے، جسے وہ صرف محسوس کر سکتا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، اسے یہ خطرہ ہے کہ یہ حلق کے نیچے سے گزر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی اندر یہ صفت ہے کہ یہ انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک انسان کے اندر یہ احساس اور شعور ڈیولپ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے مانیٹر کر رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میرے حلق سے کیا چیز نیچے گزر رہی ہے اور کیا نہیں گزر رہی۔ اس لیے انسان الرٹ ہو جاتا ہے، ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ وہ اس کو یہ شعور اس کا پختہ ہو جاتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے، میرے ہر عمل کو آبزرو کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک احتیاط کا پہلو آ جاتا ہے، اور یہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی محتاط انداز سے گزارے، پھونک پھونک کر قدم رکھے، حرام کی طرف نہ جائے، ناجائز کام کی طرف نہ جائے، صرف وہ کام کرے جس کی اسے اجازت ہے، اور نہ صرف یہ کہ مجمع میں اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کے سامنے، بلکہ تنہائی میں بھی ان کاموں سے رک جائے جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ تو یہ وہ تقویٰ کی صفت ہے جو رمضان انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، مسلمان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ کی یہ صفت اختیار کر سکو۔ جب تقویٰ کی یہ صفت آ جائے گی تو ایک مؤثر کی ہے، اس کے نتیجے میں پھر انسان دنیا کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ اس انسان کو اقتدار مل جاتا ہے تو یہ تقویٰ اسے ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو یہ تقویٰ اسے اس دولت کے غلط استعمال سے روک دیتا ہے۔ انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو یہ تقویٰ اسے علم کے غلط استعمال سے روک دیتا ہے۔ انسان کے پاس دنیا کے اندر اس کی جو بھی پوزیشن ہو، اس کی جو بھی سٹیٹس ہو، اس کے پاس جو بھی اختیارات ہو، یہ تقویٰ اسے ودن دا لمٹس رکھتا ہے، یہ تقویٰ اسے حدود کے اندر رکھتا ہے، یہ تقویٰ اسے ایک اچھا اور پاکیزہ انسان بننے میں ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور اس تقویٰ کی پرورش کے لیے، اس تقویٰ کی صفت کو اس کی نشو و نما کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر روزے فرض کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والے اس رمضان میں تقویٰ کی یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔